بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، پہلی فصل ہے تفخیم و ترقیق، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم تفخیم کے مراتب پڑھیں گے۔ دیکھتے حضرت فرمانے ہیں حروف مفخمہ میں تفخیم ایسی افراد سے نہ کی جائے کہ وہ حرف مشدد سنائی دے، یا کسرہ مشابہ فتح کے، فتح مشابہ ضمہ کے، یا مفخم حروف کے بعد الف ہے تو وہ واو کی طرح ہو جائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جن حروف کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، ایک تو یہ والے حروف ہیں خصہ ضغط قز، یہ تو ہر حالت کے اندر ہی پر کر کے پڑھے جائیں گے۔ البتہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو بعض صورتوں کے اندر پر کر کے پڑھا جائے گا اور بعض صورتوں کے اندر بری کر کے پڑھا جائے گا۔ اس میں لفظ اللہ کا لام ہے، اور اسی طریقے سے لفظ اللہم کا لام ہے، اور اسی طریقے سے جو را ہے۔ ان تینوں کے بارے میں ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ کس صورت کے اندر آپ نے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے اور کس صورت کے اندر آپ نے اس کو بری کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں سے حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تفخیم تو کرنی ہے آپ نے، لیکن تفخیم ایسی افراد سے نہ کی جائے، مطلب اس میں آپ نے اتنا زیادہ پر کر کے نہیں پڑھ دینا کہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ مبالغہ کر لیں، اور مبالغہ کرنے کے بعد جو اس کی ادائیگی ہے اس کی ادائیگی ہی متاثر ہو جائے کہ وہ حرف مشدد سنائیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیں ذرا، یہاں پہ کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں جس سے بات سمجھنی یہ آسان ہو جائے گی۔ جیسے اب یہ نا یقطعون، اب یہ قاف ہے، قاف حروف مفخمہ میں سے ہے۔ آپ اس میں اتنا زیادہ مبالغہ کر دیں کہ یہ ایسے لگے جیسے کہ آپ اس کو مشدد پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یقطعون، اب دیکھیں میں نے اس کو پر تو پڑھ رہا ہوں، لیکن میں نے اس میں اتنا زیادہ مبالغہ کر دیا کہ گویا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں اس کے اوپر تشدید پڑھ رہا ہوں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت فرما رہے ہیں کہ کسرہ جو ہے وہ مشابہ فتح کے ہو جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر اگر کسرہ ہے تو ایسے لگے کہ جیسے آپ اس کے اوپر فتح پڑھ رہے ہیں، اتنا آپ مبالغہ کر دیں۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے یہ ویلن، اب آپ اس میں پر کریں ویل کہ ایسے لگنے لگے کہ آپ اس کے اوپر فتح پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تفخیم تو ہو لیکن ایک مناسب درجے میں ہو، ایک اعتدال کے درجے میں ہونی چاہیے۔ یہ اسی طریقے سے فرما رہے ہیں کہ فتح ہے وہ مشابہ ضمہ کے ہو جائے، یعنی اس کے اوپر فتح ہے، آپ نے اتنا زیادہ مبالغہ کر دیا ہے کہ اب اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ گویا کہ آپ اس کے اوپر ضمہ پڑھ رہے ہیں۔ جیسے کہ نا مثال ہے اہدینا الصراط، اب یہ را ہے نا، را الف زبر را، اب اس میں اتنا زیادہ مبالغہ کرنا کہ ایسے لگے کہ آپ ضمہ پڑھ رہے ہیں۔ صراط جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی میں گویا کیسے پڑھوں، سی رو را واپس رو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے طریقہ۔ یا اسی طریقے سے مفخم حروف کے بعد الف ہے تو وہ واو کی طرح ہو جائے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اب جیسے کہ اسی کی مثال دیکھیں نا، یہ ہے طول ہے نا، تو یہ حروف مفخمہ میں سے ہے، اس کے بعد آگے الف ہے، تو اس کے اندر اتنا زیادہ مبالغہ کرنا کہ ایسے لگے کہ آپ واو پڑھ رہے ہیں۔ اب پڑھنا یہ ہے طول، لیکن آپ نے اتنا مبالغہ کر دیا، ویسے معلوم ہو رہا ہے جیسے آپ پڑھیں طول، تو اب ایسے لگ رہا ہے جیسے میں اس کے بعد واو پڑھ رہا ہوں، تو اتنی حد تک مبالغہ کرنا کہ وہ بہت زیادہ آپ آگے بڑھ جائیں، یہ غلط ہے طریقہ۔ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہو جائے، یہ سارے کے سارے طریقے غلط ہیں، اتنی افراط نہیں ہونی چاہیے۔ فرما رہے ہیں کہ تفخیم میں مراتب ہیں، مطلب یہ کہ اس کے اندر مراتب ہیں۔ بعض صورتوں کے اندر جو تفخیم ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہوگی، بعض صورتوں کے اندر جو تفخیم ہے وہ اس سے کم درجے کی ہوگی، بعض صورتوں کے اندر جو تفخیم ہے وہ اس سے بھی کم درجے کی ہوگی، اور بعض صورتوں کے اندر تفخیم ہے وہ سب سے کم درجے کی ہوگی۔ وہ کون کون سے مراتب ہے وہ آگے حضرت خود ہی ذکر فرما رہے ہیں۔ آگے بتانے ہیں کہ حرف مفخم یعنی وہ حرف جس کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے، اگر اس کے اوپر فتح ہے اور اس کے بعد الف ہے تو اس میں تفخیم اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ دیکھیں جب حرف کے اوپر فتح ہونا تو اس میں ایک خاص قسم کی وسعت ہوتی ہے، اور اگر فتح کے بعد الف بھی ہے تو پھر یہ جو تفخیم ہوگی یہ اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ مثال سے بات واضح ہے، جیسے کہ طول، تو اس میں چونکہ فتح ہونے کی صورت میں جو منہ ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے کھلتا ہے، اور بھی جب آگے الف آ گیا ہے تو جو انفتاح فم ہے وہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ جب فتح ہو، فتح کے بعد الف آ جائے تو اس میں جو تفخیم ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ یہ تو ہو گیا پہلا درجہ۔ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے کہ حرف مفتوح ہے جو حرف مفخم ہے، لیکن اس کے بعد الف نہیں ہے، یعنی وہ الف سے پہلے نہیں ہے، اس کے بعد الف نہیں ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے انطلقوا، اب یہاں پہ دیکھیں چونکہ حرف مفتوحہ ہے
تو اس لیے اس میں تفخیم تو اعلیٰ درجے کی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ الف نہیں ہے اس لیے تھوڑی سی کم درجے کی ہے۔ دو ہوگی صورت نمبر 3۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے مضموم، یعنی جو حرف مفخم ہے اس کے اوپر ضمہ ہو، جیسا کہ محیط۔ اصل میں اس میں ضمہ ہے نا، اور ضمہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ضمہ انضمام شفتین سے ادا ہوتا ہے، یعنی اس میں ہونٹوں کو بند کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ ہونٹوں کو بند کریں گے تو پھر ہونٹ اس طریقے سے نہیں کھلیں گے جس طریقے سے آپ کا منہ ہے وہ فتح کی صورت میں کھل رہا تھا، تو اسی وجہ سے اس کی ادائیگی میں تھوڑی سی رکاوٹ ہوتی ہے۔ تھوڑی سی رکاوٹ ہونے کی وجہ سے تفخیم تو ہوگی، لیکن اس کی جو وسعت ہے وہ فتح کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہوگی، اس لیے اس کی جو تفخیم ہے وہ حرف مفتوح کے برابر بھی تھوڑی کم ہوگی۔ اور اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں مکسور، یعنی جو حرف مفخم ہے اس کے اوپر اگر کسرہ آ گیا ہے تو اس میں جو تفخیم ہے وہ ادنیٰ درجے کی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ جب کسرہ ہونا تو پھر کسرہ ہونے کی صورت میں آواز دبی ہوئی نکلتی ہے، تو جب دبی ہوئی آواز نکلتی ہے تو اس وجہ سے اس کو صحیح طریقے سے جیسے پر کر کے پڑھنا چاہیے، موٹا کر کے پڑھنا چاہیے، اس طریقے سے پڑھنے کے اندر دشواری ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو ادنیٰ درجے کی تفخیم ہے وہ اسی وقت ہوگی جب اس حرف کے اوپر کسرہ ہو، جیسا کہ ظل، اس طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے قرطاس، یہاں پہ دیکھیں قاف ہے، قاف مکسور ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی تفخیم ادنیٰ درجے کی ہے۔ آگے فرمایا کہ ساکن مفخم ماقبل کی حرکت کے تابع۔ اب خلاصہ کلام کیا نکلا سارے کا؟ خلاصہ کلام یہاں پر یہ نکلا ہے کہ اگر فتح ہے تو اعلیٰ درجے کی تفخیم ہے، کیونکہ اس میں انفتاح فم جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر ضمہ ہے تو فتح سے کم درجے کی تفخیم ہے، کیونکہ اس میں انضمام شفتین ہوگا، اور اگر کسرہ ہے تو پھر اس میں جو تفخیم ہے وہ سب سے کم درجے کی ہوگی۔ اب آگے مسئلہ یہ بنا کہ جو حرف ہے یعنی جس کو آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے وہ ساکن ہے، تو اب اس میں کیسے پتہ چل جائے گا کہ کس میں کس درجے کی تفخیم کرنی ہے؟ تو حضرت نے بتایا کہ اگر ساکن مفخم ہے، یعنی جو حرف جس میں تفخیم اس کو پر کر کے آپ نے پڑھنا ہے وہ ساکن ہے، تو ما قبل کی حرکت کے تابع کہ آپ اس کے ما قبل کی حرکت دیکھیں۔ اگر اس کے ما قبل فتح ہے تو پھر اعلیٰ درجے کی تفخیم ہوگی، اگر ما قبل ضمہ ہے تو فتح سے کم درجے کی تفخیم ہوگی، اور اگر ما قبل کسرہ ہے تو پھر ادنیٰ درجے کی یہ تفخیم ہوگی، جیسے کہ حضرت نے مثالیں لکھی ہیں۔ اب ساروں کی مثالیں دیکھ لیں، جیسے کہ یقطعون۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ قاف ساکن ہے جو حرف مفخم ہے اور اس سے پہلے فتح ہے، تو اس میں اعلیٰ درجے کی تفخیم ہوگی، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے را ساکن ہے اور اس سے پہلے وہ ضمہ ہے، اور را کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بعض صورتوں کے اندر یہ مفخم ادا ہوتا ہے، اور اس میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ را ساکن و ما قبل مضموم ہو، تو چونکہ ضمہ ہے تو لہذا اس میں فتح سے کم درجے کی تفخیم ہوگی۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں را ساکن ہے اور اس سے پہلے مکسور ہے، لیکن چونکہ آگے حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف صاد آ چکا ہے لہذا اس کو را کو پر تو کیا جائے گا، لیکن چونکہ ما قبل کسرہ ہے تو اس لیے اس کے اندر جو تفخیم ہے وہ ادنیٰ درجے کی ادا کی جائے گی۔ تو یہ اس کے اندر اصول ہے کہ اگر اس کے اوپر خود فتح ضمہ یا کسرہ ہے تو پھر اس میں اعلیٰ، اوسط اور ادنیٰ یہ تینوں درجے ہو گئے۔ اگر وہ خود ساکن ہے تو آپ ما قبل کی حرکت دیکھیں، ما قبل فتح ہو تو اعلیٰ، ما قبل ضمہ ہو تو پھر متوسط، اور ما قبل کسرہ ہو تو پھر ادنیٰ درجے کی تفخیم ہوگی۔ فرمایا کہ معلوم ہوا کہ حرف مفخم کے فتح کو ضمہ کی مانند پڑھنا اور اس کے ما بعد الف کو مانند واو کے پڑھنا بالکل خلاف اصل ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں پہ میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو یہ والی طولہ، کہ آپ نے اس کو ضمہ کے برابر پڑھ دیں، مثال پڑھ دیں طولہ، اور جو آگے والا الف ہے اس کو اتنا جھکا دیں گویا کہ وہ واو ہو گیا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے اور یہ خلاف اصل طریقہ ہے۔ ایسا ہی حرف مرقق کے فتح کو اس قدر مرقق کرنا کہ مانند امالہ صغرا کے ہو جائے، یہ خلاف قاعدہ ہے۔ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں جس طریقے سے حرف مفخم ہے یعنی وہ حروف جس کو آپ نے پر کر کے موٹا کر کے ادا کرنا ہے، اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں حرف مرقق، یعنی وہ حروف جس کے اندر آپ نے ترقیق کرنی ہوتی ہے اس کو آپ نے بری کر کے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ بری کرنے کے اندر مبالغہ کر دیتے ہیں، وہ اتنا مبالغہ کر دیتے ہیں کہ جو فتح ہے وہ امالہ صغرا کے مثل ہو جاتا ہے۔ اب امالہ صغرا کیا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں جو امالہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ فتح کو کسرہ کی طرف مائل کر کے پڑھنا اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا، اس کو امالہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو امالہ ہے اس کے پھر دو درجات ہیں، ایک امالہ کبریٰ ہے، دوسرا امالہ صغریٰ ہے۔ دیکھیں جو امالہ کبریٰ ہے اس میں جو امالہ کیا جاتا ہے اس میں جو فتح ہے اس کو کسرہ کے تابع کر کے ادا کیا جاتا ہے، یعنی اس میں جو کسرہ کی حرکت ہے وہ غالب ہوتی ہے۔ اسی طریقے جو الف ہے، الف مغلوب ہوتا ہے، اور جو یا ہے وہ یا کی حرکت وہ غالب ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثال تھی نا مجریہا، اب یہ اصل میں مجرا تھا، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو جو آواز اس میں نکل رہی ہے وہ کسرہ کے زیادہ مشابہ ہے، اور اسی طریقے سے جو الف ہے وہ یا کے زیادہ مائل ہو رہا ہے، اور اگر میلان تو ہے لیکن میلان زیادہ نہیں ہے بلکہ کم ہے، تو اس کو امالہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس کی اردو میں مثالیں ہیں نا
दरवेश। अब यहाँ पे देखें, ये पढ़ मैं वाव के ऊपर फतह ही रहा हूँ, लेकिन या की तरफ मिलान कम है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा इसका जो मिलान है ना वो फतह की तरफ है। और इसी तरीके से देखें बड़े, अब ये रा के ऊपर भी मैं फतह पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसमें जो मिलान है या की तरफ वो कम है, तो इसको इमाला सुगरा कहा जाएगा। ये इसी तरीके से देखें मेरे, यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ज़्यादा इसका जो मिलान है वो फतह की जानिब ज़्यादा है, कसरा की जानिब कम है। इसी तरीके से मिसाल देखें जैसी, अब यहाँ पे भी देखें ना या साकिन है, अब ये मैंने फतह को उसके कसरा की तरफ झुकाया तो है, लेकिन ये झुकाव और मिलान जो है वो कम दर्जे का है। तो इस किस्म का जो मिलान होता है ना, इस किस्म के मिलान को इमाला सुगरा कहते हैं। तो बता रहे हैं कि जो हरफ मुरक्कक है यानी जो बारीक हरफ है, उसको आप इतना ज़्यादा बारीक ना करें कि वो गोया कि ऐसे लग रही है जैसे कि आप यहाँ पे इमाला सुगरा कर रहे हैं। इसकी मिसाल देख लें, जैसे कि ना ये मिसाल है वकानल्लाहु, अब ये काफ है, ये काफ हरूफ मुरक्कका में से है, तो आपने इसको बारीक करना है, लेकिन इसमें इतना वो कर देना कि इमाला सुगरा के मिसल हो जाए, कैनल्लाहु। अब ये देखे जरा, कै नहीं है, ये का है, तो मैंने इसको इतना बारीक करने के अंदर मुबालगा किया कि अब गोया कि ऐसे लग रहा है कि मैं इसके अंदर इमाला कर रहा हूँ। ये गलत तरीका है। ये इसी तरीके से देखें यस अलु कन्नासु, अब ये कन है, अब मैं इसको पढ़ूँ यस अलु कैन कैन। अब मैं मुबालगा करते करते मैंने इसका जो फतह था, फतह को ही मैंने झुका दिया और मैंने इमाला कर दिया, तो ये तरीका गलत है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ये अजमियों का तरीका है, अरबियों का ये तरीका नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि ऐसे ही हरफ मुरक्कक के फतह को इस कदर मुरक्कक यानी इस कदर बारीक करना कि वो इमाला सुगरा की मानिंद, मानिंद कहते हैं मुशाबे को, मिसल हो जाए, ये खिलाफ कायदा है। ये इफरात व तफरीद कलाम अरब में नहीं, अहले अजम का तरीका है। तो खुलासे कलाम ये है कि जिन हरूफ के अंदर आपने तफखीम करनी है तो तफखीम बेतकल्लुफ़ अदा होनी चाहिए, जिन हरूफ के अंदर आपने तरकीक करनी है तो तरकीक बेतकल्लुफ़ अदा होनी चाहिए। तो सुनने वाले को ये चीज़ महसूस ना हो कि आप तकल्लुफ़ से काम ले रहे हैं, तसन्नो और बनावट से काम ले रहे हैं, तो बेतकल्फ़ी के साथ ये अदा होनी चाहिए। और ये ऐसे नहीं होती कि मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया तो आप इस तरीके से आपको समझ आ जाएगी, ऐसे नहीं है। जब तक आप इसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे और किसी माहिर कारी के सामने इसको सही तरीके से बार बार मशक करके सीखेंगे नहीं, तब तक ये वाली चीज़ें जो हैं ये दुरुस्त नहीं होंगी। तो इसलिए जो है ये जो तजवीज़ है इसमें कहा जाता है कि ऐसा फ़न है कि जिसका ताल्लुक़ काल से ज़्यादा हाल के साथ ज़्यादा है, काल से कम है और हाल से ज़्यादा है। तो इसलिए बहरहाल अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि आप इसको अच्छे तरीके से तफ़ख़ीम भी अदा करें और अच्छे तरीके से तरकीक भी अदा करें। तो इसी के साथ ही जो हमारी पहली फ़सल है ये मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद हम चलेंगे दूसरी फ़सल की तरफ।